بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين يا رب العالمين. مارا درستا دين صحیح سمجھ کے توفیق بدے آمین یا رب العالمین. اما بعد، عزیزان محترم، مرچگی میں موضوع ماہ محرم الحرام فضیلت بابتائن. تو ہمیں وڑا ماہ محرم الحرام تہا ماہ محرم الحرام دہمی روچ 10 تاریخ جو عاشورہ روچند آئیے ہم فضیلت بابتائن. تو ہمیں روچ تہا لہتی بدعات ہستا امشانی متعلقہ ہم مرچی انشاءاللہ خبر کنند. رب کریم سبحانہ وتعالی وتی قرآن پاک تہا ارشاد فرمائنیت سورة التوبہ آیت نمبر 36 تہا رب العالمین فرمان سبحانہ وتعالی إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ای آیت کریمہ تہا رب کریم سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائند کہ 4 ہنچی ماہ استا آ حرمت والا ماہ آ ماہانی بی حرمتی مکنے فلا تظلموا فیہن انفسکم ای ماہانی تہا وتی سرا ظلم مکنے. نیکی جست کن کہ ظلم مانا چیند کہ انسان وتی سرا و ظلم مکا ادا ظلم چی مراد ہمشین کہ ای ماہانی تہا گناہ مکنے. خیانت چی انسان و تر دیر بداریت، دروگو چغل خوری چی انسان و تر دیر بداریت، دروگ بندگا چی انسان و تر دیر بداریت، دزیا چی و ہمیں وڑا ہر قسم کے گناہ استے بیمانیہ چی ہمیں وڑا انسان و تر دیر بداریت. ای فقط نہیں کہ تو وتی سرا ظلم نکنے تو گناہ چی و تر دیر دارے ہمیں وڑا مردمانی سرا ہم ظلم کا دگرہ ہم تکلیف و اذیت مدے انچو کہ انسان وط چا گناہ چی پہریز کا ہمیں وڑا دگرانی ہم حقا بیدے کہ انسان محفوظ بکن تو دگران سرا ہم ظلم کند. نی رب کریم سبحانہ وتعالی وحدی کے ارشاد فرمید کہ 4 ماہ حرمت والا ماہا نی کی جست کا کہ ای 4 ماہ کجا مند اسی جواب قرآن پاک کے تہا نیستند. اسی جواب ترہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت تہا رسی انچو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائنی اسی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع خطبہ تہا ارشاد فرمائند الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرمائند کہ یک سال یہ تہا 12 ماہن ہمیں 12 ماہن تہا 4 ہنچی ماہ استان کہ آ حرمت والا ماہ بندہ واجہا آئینی ذکر کو کہ آ کجام ماہ گشتے کہ 3 متوالیات 3 ماہ مسلسل انت میں مانا کہ پد میں پد انت. اولی ماہ ذو القعدہ مسلمانی ماہن تہا 11ویں ماہ انت ذو القعدہ یک حرمت والا ماہی. دومی ذو الحجہ مسلمانی ماہن تہا 12ویں اور آخری ماہ انت ہمیں حج ماہ انت ہمیں کہ ماہ تہا انت انی ماہ لیکن نہ تو گشتے کہ گوستگی ماہ انت مسلمانی ماہ آخری ماہ انت 12ویں ماہ. اسیمی والمحرم ماہ محرم الحرام کے مسلمانی ماہ اولی ماہ انت ای صحیح ماہ حرمت والا ماہ اور ای مسلسل مانا کہ پدما پدن یک کی جدا انت چا ای صحیح نا چی آ ماہ رجب انت واجہ ارشاد فرمیند کہ آ ماہ جمادہ الاخر و ماہ شعبان درمیان انت بمانا کہ مسلمانی ماہ 7ویں ماہ انت. ای 4 ماہ حرمت والا ماہ ای ماہانی بھی حرمتی جائز نہیں. تو زانک بھی کہ ماہ محرم الحرام چاہما 4 ماہن تہا شمار کنک بھی کہ آ حرمت والا ماہ اور جائز نہیں کہ انسان ای ماہانی بھی حرمتیہ بکند. ماہ محرم الحرام فضیلت متعلقہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی انچو کہ سنن نسائی شریف حدیث ہیں. حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائنی ما جست کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ای الاشہر افضل
وجہ کجام ماہ چا درستی ماہا چی کجام ماہ افضل ترے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں افضل الاشہر شہر اللہ الذین تدعونہ المحرم، بہترین افضل تری ماہ ہمیشہ کہ ماہ محرم الحرام، بمعنی کہ ماہ رمضان چی شتری ماہ رمضان چا دستی ماہ چی افضل تری، ماہ رمضان چی رند ماہ محرم الحرام چا درستا چی افضل تری ماہ. شما غور بکنے عزیزان محترم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ شہر اللہ المحرم، ای یک عظیم شرف ای ماہ کہ ای ماہ نسبت اللہ سبحانہ وتعالی کا نیمگا بھی. شہر اللہ المحرم، اللہ ماہ سبحانہ وتعالی ای تشریف ای ماہ واسطہ، لہذا ای ماہ چا آدگے ماہا چی افضل ترند. ہمیں وڑا ای ماہ فضیلت بابتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمینی صحیح مسلم حدیث اتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمینی افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بہترین ماہ ہما انسان کے لوٹی روچک داری اسی واجہ ارشاد فرمائنی صلی السلام ماہ رمضان روچگیاں چرند افضل تری ماہ ایک انسان گوشی میں نفلی روچک لوٹا دارا ثوابی روچک لوٹا دارا تو ماہ محرم الحرام روچک بھی پتہ واجہ ارشاد فرمائند کہ وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، فرض نماز چرند افضل تری نماز کجام نمازیں شب نمازیں بمعنی کہ قیام اللیل تہجد نمازیں. وما بزانے کہ ای ماہ تہا یک عظیم واقعی پیشت کا اللہ سبحانہ وتعالی حق چا باطلہ چی ظاہر کو تک. ای ماہ تہا خاص کر عاشورہ جمعہ محرم الحرام دہمی روش تہا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام گوتی قوم مردمانی گما نجات دا رب العالمین سبحانہ وتعالی ادرو نجات داتا چا فرعون و فرعون لشکرہ چی. تو عاشورہ روچ یک بلاہی فضلتی داری انچو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمائنی اسی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے مدینہ شریف ات کو آجا علیہ السلام تو دیتے کہ یہودی عاشورہ روچگا ماہ محرم الحرام دہمی روچا روچگند یہودی ای روچا روچک دارند. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جست کتا ما هذا اليوم الذي تصومونه، ای کجام روچن شما ایش روچک دار گئے پرچا شما ای روچا روچک بے. تو یہودیاں گو کہ هذا یوم عظیم، ای یک عظیمی روچی عاشورہ روچ چی واسطہ انجاہ اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ فصام موسیٰ شکرا فنحن نصومہ. یہودیاں گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ای یک عظیمی روچی ای روچ تہا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام گوتی قوم مردمانی گما نجات داتا رب کریم سبحانہ وتعالی چا فرعون و ای لشکران چی و باقی فرعون گو ای قوم و ای لشکرانی گما رب العالمین غرق کتا سبحانہ وتعالی دریئے تہا. تو ای روچا پندہ موسیٰ علیہ السلام روچک داشت رب العالمین شکری ادا کو فصامہ موسیٰ شکرن. تو موسیٰ علیہ السلام عاشورہ روچا روچک بیتا رب العالمین شکری ادا کو تھا. پتہ یہودیاں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ فنحن نصومہ ما ہمیں روچا روچک دارے. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی ارشاد فرمائیں علیہ السلام گشتے کہ فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ ما چا شمارا چی منہ کہ ما چا یہودیاں چی اولاتریں چا موسیٰ علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام چا مارا چی نزدیک ترے آچا مارا چی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گئے کہ موسیٰ علیہ السلام منی برات میں مانا کہ منی وڑے پیغمبر و رسولی اللہ دیم داتا سبحانہ وتعالی. تو ما چا موسیٰ علیہ السلام چی نزدیک تریں چا یہودیاں چی. پتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ارشاد فرمائیں فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امر بصیامہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واجہ پتہ ای روچا روچک بیت. پتہ مردمی ہم حکم داتا کہ شما ہم ای روچا روچک بے معنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین واجہ حکم داتا کہ شما ہم ای روچا عاشورہ گا روچک بے. صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے. دیکھیں ایک حدیث یہ تھا کا ضعیفی حدیث ہے مسند الامام احمد حدیث ہے مسند الامام احمد حدیث ہے حدیث راویت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث الفاظ چو ای وڑایا وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِ فَصَامَهُ نوح علیہ السلام. حدیث یہ تحت کن چونکہ مگو ضعیفی حدیث مسند امام احمد تہائند ذکر کناہا حدیث تہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی گوتی قوم مردمانی گما وحدی کے بوجی تہا سوار تھا لانچے گا چکا عربی اسنتے السفینہ کوہ جودی سرا عاشورہ روچا ات کو سربت مانا کہ حمودہ اشتا تا کوہ جودی سرا. رب العالمین ارشاد فرمائے سورۃ ہود تہا واستوت علی الجودی
نو علیہ السلام بوجیک آئیے لانچ کوہ جودی سرعات حمودہ سکبی توشتاد حدیث تحت کا کہ عاشوراء روچا ماہ محرم الحرام دہمی روچا ای واقعہ بیتا تو حضرت نو علیہ السلام ہم ای روچا بیتا ای حدیث سند اعتبارہ ضعیف انت او ہمیں وڑا عاشوراء روچے فضیلت بابتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنے صحیح مسلم حدیث انت اتے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائنے کی ایک شخص یا جست کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء جو روچ اتماع محرم الحرام دہمی روچے روچگے بابتا واجہ جستش کو ہمیں شخصہ جست کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله دیگر روایت تحت کا کہ یکفر السنة التي قبله یعنی یکفر السنة الماضیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے جستش کو عاشوراء ماہ محرم الحرام دہمی روچے روچگے بابتا تو واجہ ارشاد فرمائند کہ منچا اللہ چی ہمیں امیدہ کنا ہر یک انسان ای روچا روچک داری عاشورائے گا ماہ محرم الحرام دہمی روچا رب العالمین سبحانہ وتعالی انسان گوستگی سال گناہ معاف کنت اللہ اکبر یک عظیم نعمت ای امت سرا رب العالمین سبحانہ وتعالی کہ انسان یک روچی فقط روچک بداری ماہ محرم الحرام دہمی روچا روچک بداری رب کریم سبحانہ وتعالی یہ گوستگی سال گناہ معاف کنت کجام گناہ کسانے گناہ پرچا کہ چونکہ ما شما زانت تو ماوتی درسن تھا ہم یہ چیز ذکر کو تھا کہ بلائیں جو کبیریں گناہ الکبائر آئینی واسطہ توبہ لازم و علمین آئینی واسطہ شرط ہمیشہ کے توٹے رب العالمین تی توبہ رب العالمین تی بلائیں کبیریں گناہ معاف بکن تو انسان باید کہ رب العالمین بارگاہ توبہ و استغفار بکن باقی کسانے گناہ انسان نماز وانی صدقہ خیرات اللہ راہ ہرچ کا روچک داری رب العالمین سبحانہ وتعالی کسانے گناہ انسانے کا معاف کن سبحانہ وتعالی تو شاہد ہمشہ کہ ماہ محرم الحرام وجاگہ بلائیں فضیلت داری تو ہمیں وڑا ماہ محرم الحرام دہمی روچ ہم جو عاشوراء روچ انت اہم وجاگہ بلائیں فضیلت داری تو جو یوم عاشوراء انت ماہ محرم الحرام دہمی روچ ہیں اس یہ روچا یا کہ اسی میں یہ روچا گما تو اس یہ لہتی مراتب استا چار مراتب علماء کرام ذکر کو تکا اولی مرتبہ ہمیشہ کہ انسانی ماہ محرم الحرام نوہمی روچک بھی 9 تاریخ اور 10 روچا 10 تاریخ کا یوم عاشوراء مانا کہ 2 روچ روچک بھی 9 تاریخ کا 10 تاریخ کا اور یہ افضل ترین جو مرتبہ ہیں افضل ترین ہمیشہ دلیل صحیح مسلم حدیث ہے اتے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرمانی صحیح مسلم حدیث تھا واجہ جستش کو یہ روچے کے متعلقہ تو پیغمبر میں ارشاد فرمانے کہ گوستی کے سالے گناہ معاف کن اولی ہمشہ باقی 9ویں روچ چی واسطہ انسان 9ویں روچک بداری اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحدی کے گشتے واجہ صحابہ کرام جس کو گشتے واجہ یہ روچا یہودی ہم روچک با عاشوراء گا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند یہ حدیث ہم صحیح مسلم تھا یہ حدیث راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گشتے کے لئن بقیت الى قابل لأصومن التاسع انشاء اللہ دیگر روایتات کا والعاشر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند انگا رب العالمین سبحانہ وتعالی منا عمر دا من دا دیم سال دا زندگ بیتا تو ما انشاء اللہ العزیز عاشوراء روچگو ما من 9ویں روچا ہم روچک دارا 9ویں روچا و 10ویں روچا لیکن افسوس انت دیم سال نیت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افانی دنیا یلادات علیہ السلام لیکن واجہ ارشاد وحدی کے فرمائند کہ ما دیم سالنگا زندگ بما گوڑا ما 9ویں روچا ہم روچک دارا تو لا شک انسان واسطہ بہتر ہمشی کہ انسان واجہ مبارک سنت سرا عمل بکند 9ویں روچا ہم روچک بھی اور 10ویں روچا ہم روچک بھی واجہ وحدی کے ای جستش کو یقینا گشتے واجہ یہودیاں روچک من تو پہ سلمہ لوٹے کہ یہودیانی مخالفتا ما بکنا امت بلی یہودی و عیسیانی مخالفتا کا 9ویں و 10ویں روچا روچک بھی فقط 10ویں روچا روچک با ما 9ویں و 10ویں روچا روچک بھی اولی مرتبہ ہمیشہ دومی مرتبہ عاشوراء روچی متعلق ہمیشہ کہ ایک انسانی عاشوراء روچا ماہ محرم الحرام 10ویں روچا اور 11ویں روچا 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کا روچک بداری اے ہوں مسند الامام احمد و صحیح بن خزیمہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ خالف الیہود یہودیان مخالفتا بکنے صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ یک روچی پیسرتر روچک بداری یا کن ایک روچی رنتر روچک بداری مانا کہ اما شما 9 تاریخ کو 10 تاریخ کا روچک بے یا انا 10 تاریخ کو 11 تاریخ کا روچک بے تاکہ یہودیان مخالفت بھی سیمی مرتبہ ہمیشہ کہ انسانی 6 روچ مسلسل روچک بداری 6 روچ کو جاما
9 تاریخ و 10 تاریخ و 11 تاریخ بمعنی کہ 9 روز 10 روز 11 روز عربی تاریخ تاسوعاء عاشوراء اور 11 محرم الحرام الحادي العشر. عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تھا ارشاد فرمائنی ہوئی مرفوع حدیث ہے صوموا یوما قبله یوما بعده شمانگا عاشوراء روچا پیغمبر سلام ارشاد فرمائنی شمانگا روچک بے تو ایچ یروچی پیستے روچک بدارے یا روچی رندہ روچک بدارے سیمی مرتبہ ہمیشہ کہ انسانی سے روچ مسلسل روچک بھی 9 روچا 10 کا 11 کا سے روچ مسلسل انسان روچک بھی یہ سیمی مرتبہ ہے. 4ویں اور آخری مرتبہ ہمیشہ کہ انسانی فقط 10 روچا روچک بھی عاشوراء کا فقط بمعنی کہ نہ 9 روچا بھی نہ 11 کا فقط 10 روچا جو عاشوراء روچیں ماہ محرم الحرام 10 تاریخ 10 روچیں انسانی فقط 10 روچا روچک بھی یقینا دلیل صحیح مسلم حدیث ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث پہ سلام جستش کو تو واجہ عاشوراء روچے متعلق ارشاد فرمائند کہ من شاء اللہ چی امی امید کنا کہ ہر ایک انسان ای روچا روچک بھی رب العالمین سبحانہ وتعالی انسان گوستگی سال گناہ بخشی تو معاف کر سبحانہ و تعالی. تو ای 4ویں مرتبہ لاتے علماء کرام گوشتا کہ ای جو 4ویں مرتبہ ہیں فقط ایک انسانی عاشوراء روچا روچک بھی لاتے وشا کہ مکروہ ہیں اور صحیح طریقے قول واللہ علم شے کہ مکروہ نہیں جائز ہیں انسان انگا فقط عاشوراء روچا روچک بھی ای واسطہ جائز ہیں انگا چھ موشن بہتر ہمشے کہ واجہ مبارک سنت ہمیں بیتا واجہ ارشاد فرمائے تنگا مدھیم صلاة زندگ ببا تو میں 9 و 10 کا روچک ما تو میں گوشی انگا انسان کو میں بھی روچک داشت کت کا 9 و 10 کا روچک بھی یا انہ 10 کو 11 کا تاکہ یہودیانی مخالفت بکا پرچا کہ یہودی ہمیں روچا روچک با عاشوراء کا. تو ای میں درس شما گوشت کرنے کے 2ویں حصہ آیا درس آخری حصہ انچکہ میں گوشت کرنے میں مرچکی موضوع ماہ محرم الحرام فضلت با بتائیں تو عاشوراء روچے فضلت با بتائیں اولہتی بدتا ای ماہ تہابا خاص کر عاشوراء روچا تو چمی بدتا چی کہ عاشوراء روچ تہا بند عاشوراء روچ تہا زن محترم 3 فرقہ ہست 2 گمراہی فرقایا یک کی اہل سنت والجماعت یک گمراہی فرقائی عاشوراء روچا 10 محرم الحرام گا جشن منائنی شما زانے ہوں کیا جشن منائنی ورگ ورگ بار کنن تو مردمان سرا مردمہ ہم ورگ دیں سبحان اللہ ورگ ہمیں وڑا بار بھی ہما انسان کے ملک نش پاکستان ہیں آئی چیزا زا دا محرم الحرام عاشوراء روچا چپے ما ورگ بار کنن چپے ما مردمان ورگ دیں تھروڑانی سرا چتو جشن منائنا ای روچا ہر ایک انسان کے پاکستانی آئی چیزا زا لا شک یک گمراہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت اور نبی تک ما عاشوراء روچا جشن میں بنائیں ما خوشی میں بنائیں ما ورگ چھرگ بوریں اور دگنا پتہ ورگ چھرگ بھی دیں ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ مبارک نہیں نہ کہ صحابہ کرامانی عمل رضی اللہ عنہ مجمعین نہ کہ چارے امام اشرا عمل کوتا چارے امام چھ مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کسا ای روشتہ جشن نہ منائتا کسا ای روشتہ خوشی نہ بنائی تھا کسا ای روشتہ ورگ نوارتا ورگ بار نہ کوتا اچو کہ مرچا لاتے گمراہی فرقہ کا نگائیں اولی گمراہی فرقہ ہمیشہ 2ویں گمراہی فرقہ ہمیشہ کہ ای روچا یک ماتمی سمجھی یک غمی سمجھی اور ای روچتہ چی کنا آہم شما دیتگا کہ ای روچتہ غم اظہارہ کنند و تارا جنند تو پروشند گریوان او ناتخوانی کنا ناتخوانی شنی درو ہنچے گمیگی شیران درو گم شہرند شنی شعر و شاعری ای روچتہ درو گم شہرند و تارا جنا پروشند غم اظہارہ کنا چی واسطہ گوشا کہ ای روچتہ 10 محرم الحرام عاشوراء روچا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نماسک حتی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کنک بیتا بلے او شہید کنک بیتا رضی اللہ تعالی عنہ شہید کنک بیتا ای روچتہ لیکن صحابہ کرام زندگ بیتا او وحدہ آ زمانہ گا اے صحابہ کرام ای وڈا کتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ناکو جنگ احدہ شہید کنک بیت واجہ ہمک سال ماہ شوال 5 تاریخ کے جنگ احدہ روچ بیتا واجہ آروچا غم اظہار کتا نات خوانی کتا واجہ وتر جتا و واجہ وتر جتا و پروشتا صحابہ کرام غم اظہار کتا کہ واجہ اما علیہ السلام واجہ کے وفات بھی 12 ربیع الاول بعض صحابی جلیل جنگ احدہ 70 صحابی شہید بیتا آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمک سالا ماہ شوال 5 روچا ہمیں وڑا غم اظہار کتا وتر جتا و پروشتا نہ زن محترم ای نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ مبارک عاشوراء روچا غم اظہار کنک وتر جنگ و پروشک و نہ کہ صحابہ کرامانی عمل رضی اللہ عنہم مجمعین نہ کہ چاری امامانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مجمعین کسیا چھ ثابت نہیں کہ آیا 10 محرم الحرام عاشوراء روچا غم اظہار کتا وتر جتا و پروشتا گریتا او وتر ہوریچ کتا ای روچتا ای گمراہی فرقہ استی ای اما یہ کار تو شما زانے کو جاؤں گمراہی فرقہ شما درست زانے
کہ ای گمراہی فرقہ کجامت کے گمے اظہار کہیں روچا بمقابلہ ای دو گمراہی فرقہ تھا بمقابلہ سیمی فرقہ اہل سنہ والجماعہ آنا و تر جنن تو پروشا نہ جشن منائے نہ خوشی اظہار کنند بلکہ آ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت سر عمل کنند آ ای روچا روچک دارا واجہ ہدی مبارک ہمیشہ کہ واجہ ای روچا روچک بیتا نہ واجہ جشن منائے تو ورگ وارتا نہ کہ واجہ و تر جتا و پروشتا ای روچا گمے اظہار کتا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدی مبارک علیہ السلام اور صحابہ کرامانی رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیں وڑا جو چارے امام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین آئینی عمل ہمیں بیتا کہ آ عاشورہ روچک بیتا روچک اجداشتا واجہ مبارک سنت سر توٹے عمل کنے تو واجہ مبارک سنت ہمیشہ باقی چوشیں بدعات چی انسان وتارا چوشیں گمراہیاں چی انسان بایدے کہ وتارا دیر بیداری تو پہریز بکن تو ای برحال میں مرچگی موضوع ماہ محرم الحرام فضیلت بابتا ہمیں وڑا یوم عاشورہ داہ محرم الحرام فضیلت بابتا ہمیں وڑا لہتے بدعات چونکہ مگو کہ ای ماہ تہابا ہمشہ نہیں بابتا اور ہمیں وڑا آخری نقطہ ہمیشہ کہ ہچ عبادت ثابت نہیں عاشورہ روچہ انسانی بکنتی سوائے روچگا پیمانہ کے ثابت نہیں کہ عاشورہ روچہ لہتے مندمشی ماں کہ خاصی عبادتیں کنا شپا تہجد وانا دعا کنا یا کہ انہ خاصی عبادتیں کنا خاصی نمازی وانا ہچ ثابت نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارکی سنتا چھی فقط ہمیں ثابت ہے کہ انسان ای روچہ بیداری تو واجہ مبارک سنت سرا ہمیں وڑا عمل بکن ادوائد کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا و شمارا و سرجمی مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت سرا عمل کرنے توفیق بدیات آمین یا رب العالمین اللہم اصلح لنا والعمل یا رب العالمین میں درسانی نیتنی اصلاح بفرمائن میں چکو اولادنی اصلاح بفرمائن آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ وسلم اجمعین.